الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، اور آج جمعے کا دن ذی الحجہ کی 4 تاریخ ہے ہمارے اور آپ کے یہاں۔ اگلے جمعرات کو ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہوگی، اور ہمارے اور آپ کے لیے عید کا دن اور خوشی کا دن ہوگا۔ پچھلے جمعہ میں نے بتلایا تھا کہ یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی بڑی اہمیت اور بڑی قیمت ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں۔ ان 10 دنوں میں مسلمان خاص طور پہ 2 عبادت ادا کرتے ہیں، ایک حج کی عبادت اور ایک قربانی کی عبادت، جن کو اللہ تعالیٰ نے سال حج کے لیے قبول کیا تھا۔ تقریباً وہ سارے لوگ ہمارے اور آپ کے یہاں سے حرمین شریفین یا تو مکہ اور یا پھر مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں۔ بس 2-3 دن کے بعد حج کا کام شروع ہو جائے گا، اور اسی طرح سے دنیا کے لوگ قربانی کا جب دن آئے گا، یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ، تو انشاءاللہ اس میں قربانی ادا کریں گے۔ یہ جو 2 عبادت ہے، ان 2 عبادتوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ تمام مسلمانوں کو جو دعا یا جو آیت پڑھنے کی تاکید کی ہے، ہم اور آپ ان دونوں دعا کر لیجئے یا آیت کر لیجئے، اس پر غور کریں۔ حاجی جب حج کے لیے نکلتا ہے اور حج کا احرام باندھ لیتا ہے، تو حج کے احرام باندھ لینے کے بعد سے لے کر بڑے والے شیطان کو کنکر مارنے تک، یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ مزدلفہ سے منی آ کر شیطان کو کنکر جا کر مارنا ہوتا ہے، اور اس دن صرف ایک شیطان کو، بڑے والے شیطان کو، جو لاسٹ میں ہے۔ جب حاجی حج کا احرام باندھتا ہے، اس وقت سے لے کر شیطان کو کنکر مارنے تک
سب سے بہترین ذکر کتابوں میں علماء نے جو لکھا ہے وہ ہے تلبیہ، یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ، یہ لبیک حج کا احرام باندھ لینے کے بعد شیطان کو کنکر مارنے تک سب سے بہترین ذکر اس حالت میں یہی ہے۔ ہزاروں ہزار مرتبہ سبحان اللہ پڑھا جائے، یقیناً وہ بھی نیکی کا کام ہے، لیکن حاجیوں کے لیے سبحان اللہ پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے تلبیہ پڑھنا، لبیک پڑھنا۔ اسی طریقے سے دوسرے جو اذکار ہے، 12 تسبیح ہے یا سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وغیرہ وغیرہ، جو بھی اذکار ہے، ذکر ہے، اس حالت میں تمام ذکر کے مقابلے میں سب سے بہتر ذکر ہے تلبیہ اور لبیک پڑھنا۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک حاجی جب اوپر سے نیچے کی طرف جائے لبیک اللہم لبیک پڑھے، نیچے سے اوپر کی طرف آئے لبیک اللہم لبیک پڑھے، سونے کے لیے جا رہے ہیں لبیک اللہم لبیک پڑھے، راستے میں چل رہے ہیں لبیک اللہم لبیک پڑھے۔ سب سے بہترین ذکر اس حالت میں تلبیہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ سوچیں، ہم یہ دیکھیں اور ہم یہ غور کریں کہ آخر سب سے بہترین ذکر اس حالت میں یہ کیوں ہے، اس کا معنی اور اس کا مطلب کیا ہے۔ چنانچہ لبیک اللہم لبیک، اس کا جو مطلب ہے اور اس کا جو معنی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہاں سے چلیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کو بنانے کو مکمل اور کمپلیٹ کر دیا، اللہ کا گھر بن کر ریڈی اور تیار ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم، اب میرا گھر بن کے تیار ہو چکا ہے، آپ اعلان کرو دنیا والوں کے سامنے کہ اللہ کا گھر بن کے ریڈی ہے، آؤ اور اللہ کے گھر کا طواف کرو، اللہ کے گھر میں عبادت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے یقیناً یہ کہا ہوگا کہ اے اللہ، میں مکے میں آواز لگاؤں گا، یہ تو چٹیل میدان ہے، تھوڑی سی یہاں آبادی ہے، دنیا کے کونے کونے میں میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے کہا آواز لگانا تمہارا کام، اور اس آواز کو افریقہ کے جنگل میں پہنچانا، چائنا میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا، یہ میرا کام ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ لوگوں، اللہ کا گھر بن کے تیار ہے، اب آؤ اور اللہ کے گھر کا طواف کرو، اللہ کے گھر میں عبادت کرو۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حاجی جب حج کا احرام باندھتا ہے اور تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے، تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو وہ آواز لگائی تھی اسی کا جواب دیتا ہے کہ اے ابراہیم، آپ نے اللہ کا گھر بنا کر تیار کر دیا اور آپ نے دنیا والوں کو بیت اللہ جانے کی دعوت دے دی، میں آپ کی آواز پر لبیک کرتا ہوں۔ لبیک کا مطلب ہے کہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ کہاں حاضر ہوں؟ آپ نے مجھ کو خانہ کعبہ کے طواف کے لیے بلایا، اے اللہ میں وہاں بھی حاضر ہوا۔ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے کہا، اے اللہ وہاں بھی میں آ کر حاضر ہو گیا۔
اے اللہ آپ نے کہا کہ مکے کے 5 اسٹار ہوٹل کو چھوڑ کر اور مینا کے خیمے میں چلے جاؤ، ہو سکتا ہے ایئر کنڈیشن ہو سکتا ہے کولر ملے، ہو سکتا ہے کچھ نہ ملے، راستے میں چادر بچھا کر پلاسٹک بچھا کر ہو سکتا ہے تم کو وقت گزارنا پڑے۔ اے اللہ آپ نے کہا آپ کی آواز کو میں نے قبول کیا، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں مینا میں بھی آ کر حاضر ہو گیا۔ اے اللہ آپ نے عرفات میں بلایا، پہاڑ ہی پہاڑ، پتھر ہی پتھر، لوگوں کا ایک سیلاب اور سمندر ہوتا ہے اس دن، نہ جانے پیشاب پخانے کا کیا ہوگا، نہ جانے کھانے پینے کا کیا ہوگا، ہم نے اس کی کوئی فکر نہیں کی۔ اے اللہ آپ نے ہم کو عرفات میں بلایا، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں یہاں بھی آ کر حاضر ہو گیا۔ مزدلفے میں آپ نے بلایا، دھکا کھاتے ہوئے، ٹھوکر کھاتے ہوئے، پیدل چل کر، میٹرو پر سوار ہو کر، بس پر سوار ہو کر، اے اللہ جیسے بھی ہوا ہم آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہم مزدلفہ بھی پہنچ گئے، شیطان کو کنکر مارنے کے لیے بھی پہنچ گئے۔ میرے بھائیوں، در حقیقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ ٹریننگ دلاتا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے تم کو آج جہاں جہاں بلایا تم وہاں وہاں آ گئے، حج سے فارغ ہو جانے کے بعد میں تم کو مسجد میں بلاؤں گا، تم وہاں آ کر بھی لبیک کی آواز لگانا۔ لبیک کا مطلب ہے کہ لبیک ہی کہا جائے، یہ کوئی ضروری نہیں، نماز کے لیے تم مسجد میں آ جانا۔ میں آواز لگاؤں گا کہ تمہارے سماج میں کوئی دکھیا ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، جاؤ اور جا کر ہیلپ کرو۔ اے میرے بندے، اس وقت بھی تم لبیک کہتے ہوئے وہاں پہنچ جانا۔ اے میرے بندوں، میں تم کو کہوں گا کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، ان تمام کاموں کو چھوڑ دو۔ اے میرے بندے، جیسے آج تم لبیک کہہ رہے ہو، اس دن بھی لبیک کہنا اور گناہ کے کام کو چھوڑ دینا۔ یہ اللہ نے گویا کہ ایک مشق کرا دیا، ایک پریکٹس ہو گئی، اللہ کی طرف سے گویا کہ بندوں کو یہ تعلیم دے دی گئی کہ میں جہاں بلاؤں، جس کام کے لیے بلاؤ، تم وہاں حاضر ہو جانا اور وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جانا۔ گویا کہ ایک حاجی کو ٹریننگ دیا جاتا ہے کہ پوری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ تم اگلے سال آ جاؤ گے، قربانی کا موقع آئے گا، ہو سکتا ہے تمہارے دل میں یہ خیال آئے، لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ روپیہ لوگ برباد کرتے ہیں قربانی کے نام پر، اس سے بہتر ہے کہ ایک یونیورسٹی بنا دیا جائے، ایک کالج بنا دیا جائے، غریبوں یتیموں مسکینوں کا ہیلپ کر دیا جائے۔ بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کو ہر کام اور ہر بات کو عقل کی بنیاد پر اس کا فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اب جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ قربانی کرے۔ کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کہنا کہ قربانی کرنے سے اتنا پیسہ برباد ہوگا؟ بہتر ہے کہ غریب یتیم مسکین کی مدد کر دیا جائے۔ کس نے آپ کو غریب کی مدد کرنے سے روکا؟ اور بھی تو آپ کے پاس بہت سارے فنڈ ہیں، بہت سارے پیسے ہیں، ان پیسوں سے آپ غریب کی مدد کیجئے۔ قربانی کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل جانور کا خون بہانا۔ حدیث میں آیا کہ جانور کا خون بہانا قربانی کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل ہے، اور جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے اور آپ کی اس قربانی کو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اگر عقل ہی سے فیصلہ کرنا ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا اپنے بیٹے کو ذبح کرو، وہ بھی تو اپنی عقل کو استعمال کرتے، اللہ کے نبی تھے، عقل کو استعمال کرتے کہ کہاں بڑھاپے میں بیٹا ملا، بڑی آرزوؤں کے بعد، بڑی تمناؤں دعاؤں کے بعد بیٹا ملا، پھول سا بیٹا ہے، اب میرے ساتھ چلنے پھرنے دوڑنے کے لائق ہو گیا، میرے کام میں ہاتھ بٹانے کے لائق ہو گیا، اور میں اس کو اپنی چھری سے کیسے ذبح کروں گا؟ انہوں نے وہاں تو اپنی عقل سے کام نہیں لیا،
کیوں؟ اللہ کے حکم کے سامنے ہم کو اپنی عقل اور اپنے دماغ کو نہیں چلانا ہے، بلکہ قرآن و حدیث نے جو کہا چاہے ہماری عقل اس کو سمجھے یا نہ سمجھے، قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہے۔ ایک بات، جب قربانی کرتے ہیں تو دعا پڑھنا واجب اور ضروری نہیں ہے، یقیناً ضروری نہیں، نیت کر لینا کافی ہے، لیکن جو دعا معثور ہے اور کتابوں میں منقول ہے، اس دعا کے اندر ایک آیت ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ قربانی کر رہے ہیں اور قرآن کی اس آیت کو پڑھ رہے ہیں، ان صلاتی، اے اللہ میری نماز، و نسکی، اے اللہ یہ میری قربانی، و محیایا میری زندگی، و مماتی میری موت، للہ رب العالمین، اے اللہ یہ سب کے سب آپ ہی کے لیے ہے۔ آپ نے کہا قربانی کرو، ہم قربانی کر رہے ہیں، آپ کا حکم ہوگا نماز کے لیے، ہم نماز پڑھیں گے، زندگی میں ہم وہی کام کریں گے جس کام سے آپ راضی ہوتے ہیں، اور ہماری موت بھی اے اللہ اسی کام پر آئے کہ جس کام سے آپ راضی ہو جائیں۔ ہماری موت اس حالت میں آئے کہ مدینے کی زمین ہو، مسجد نبوی کا علاقہ ہو، اور جمعے کا دن ہو، شب قدر ہو، ایسی مبارک موت آئے اور جنت البقیع میں ہم کو تھوڑی سی جگہ مل جائے اور کسی کا واجب الادا کوئی حق ہمارے اوپر باقی نہ رہے۔ اے اللہ اس حالت میں ہم کو موت دے دیجئے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت اور نیک بختی کی بات ہوگی۔ تو قربانی کر رہے ہیں اور ہم اور آپ اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں ہماری نماز، ہماری قربانی، ہماری زندگی، ہماری موت، یہ سب کے سب اے اللہ آپ کے لیے ہیں۔ اس آیت کو ذہن میں رکھیے جو قربانی کرتے وقت دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد ہم اپنے سماج کو دیکھیں۔ قربانی خریدنے کے لیے جائیں گے، کل سنیچر کا دن ہے، جانور خریدنے کے لیے بہت سے لوگ جائیں گے۔ اللہ نے مال دیا ہے، آپ لاکھ کا، 2 لاکھ کا، جتنا کا خریدنا ہے خریدیے، لیکن دل میں یہ سوچئے کہ قربانی کا جانور جتنا اچھا ہوگا اللہ کے یہاں ہم کو اتنا ثواب ملے گا۔ بعض حضرات یہ سوچ لیتے ہیں کہ ارے ہمارا فلاں کے ساتھ کاروبار ہے، وہ ہمارا پارٹنر ہے، اس نے 60,000 کا جانور لیا، مجھے تو کم سے کم 70,000 کا تو لینا ہی پڑے گا، ورنہ لوگ کیا کہیں گے، اس کے پاس ہم سے مال کم ہے، اس نے 60 کا لیا، میرے پاس مال زیادہ ہے اور میں 50 کا لوں، لوگ کیا کہیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ کو جتنے کا لینا ہے لیجئے، لیکن یہ نیت کر کے اور یہ سوچ کر کہ فلاں نے اتنا کا لیا اس لیے میں اتنے کا لوں گا، یہ گویا کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے لیا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو تمہارے جانور کے نہ تو گوشت کی ضرورت ہے نہ ہی خون کی ضرورت ہے، اللہ تو تمہارے دل کے حال کو دیکھتا ہے کہ تم نے قربانی کیوں کیا، میرے لیے کیا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گھر میں 2-4 آدمی ہیں، وائف ہسبینڈ ہے، 2 بچہ ہے اور کوئی نہیں، پورا گورو کیا، بڑا سا فریجر ہے، نہ غریبوں کا خیال، نہ دوستوں کا خیال، نہ پڑوسی کا خیال، اور سارا کے سارا اس میں پیک کر کے رکھ دیا، کچھ گوشت سکھا کر رکھ دیا، پورے سال کھاتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ناجائز نہیں ہے، آپ پورا جانور کھا لیجئے، بالکل جائز ہے، لیکن آپ نے تو جانور ذبح کیا تھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے۔ جب ان کے لیے آپ نے جانور کیا اور اتنا مال خرچہ کیا، اتنا پیسہ سے جانور لیا، تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ ڈیپ فریزر کو کھل کر دینا ہے، جو بچ جائے اس کو سکھا کر پورے سال کے لیے اور اس کو بالکل اپنے پاس ذخیرہ اور اسٹاک کر لینا ہے۔
یہ غلط بات ہے۔ آپ یہ غریبوں کا خیال رکھیے، محلے کے لوگوں کا خیال رکھیے، اپنے دوست و احباب کا خیال رکھیے، اور یہ بھی خیال رکھیے کہ آپ جب قربانی کے دن جانور کو ذبح کریں گے، آس پاس میں اگر غیر مسلم لوگ ہیں تو خبردار خبردار ہمارے کسی عمل سے، کسی کام سے ان غیر مسلموں کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اس طور پر اپنے جانور کو ذبح کریں کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے اس کا خون ہے یا اس کا جو بھی گندی چیز ہے، اس کو اس طرح سے ہم اٹھا کر دور جا کر پھینکیں کہ اس کی بدبو لوگوں تک نہ پہنچے اور ہماری قربانی کی وجہ سے لوگوں کو کشٹ اور تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ قربانی کا دن قریب آ رہا ہے۔ جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا جانا بالکل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سب کو مقبول مبرور حج عطا فرمائے، اور ان سب کی دعاؤں میں اللہ ہم سب کا حصہ نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، جس کی قسمت میں ہوتا ہے وہی جاتا ہے، وہی جاتا ہے۔ ان کی قسمت میں تھا، اللہ نے ان کو بلایا۔ ہم اور آپ دعا کریں کہ اللہ اگلے سال کے لیے ہماری تقدیر میں بھی لکھ دیجیے حج کو، تاکہ ہم بھی احرام کا کپڑا پہنیں اور لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتے ہوئے اے اللہ آپ کے دربار میں پہنچیں۔ وآخر